ناظرین، جہاں بہت ساری دوسری اخلاقی برائیوں نے جنم لیا ہے، وہاں ایک اور اخلاقی برائی ہے جسے مشت زنی یعنی ماسٹربیشن کہا جاتا ہے۔ بہت سارے علماء اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے علماء اس کے حق میں دلائل پیش کرتے ہیں، اسے جائز اور اسے مستحب تک کہہ دیتے ہیں۔ آئیے مسند علماء کی رائے سنتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا دلائل اور کیا نظریات رکھتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے پہلے عالم کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ کیا ماسٹربیشن حرام ہے؟ جی نہیں، یہ حرام نہیں۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں جو چیز حرام کی گئی ہے وہ کسی غیر سے جنسی تعلق پیدا کرنا ہے۔ یہ بات خود قرآن نے بھی واضح کر دی ہے اور اہل علم نے بھی اس کو ٹھیک سمجھا ہے، قرآن نے بہت واضح کر دیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس پر میرا ایک تفصیلی آرٹیکل ہے، وہ میری کتاب مقامات میں ہے، میرا خیال ہے اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں نے ان تمام دلائل کو بھی بیان کر دیا۔ یہ بالکل حرام نہیں۔ So if you associate masturbation اسلام میں فحش فلمیں اور تصویر دیکھنا یہ سخت حرام اور منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ سے زیادہ شہوت میں مبتلا ہے اور اس کی عادات اتنی زیادہ بری ہیں کہ شہوت اس پر ہر وقت غالب رہتی ہے، تو پھر ماسٹربیشن یعنی مشت زنی کرنے کو میرے نزدیک حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہر انسان کی شہوت کی عادات مختلف ہوتی ہیں، کسی کے پاس زیادہ شہوت آتی ہے اور کسی کو شہوت کم ہوتی ہے اور کسی کی نارمل درجے کی ہوتی ہے۔ شہوت جو ہے انسان کو زنا کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے مطابق اگر کوئی مشت زنی کے ساتھ اپنی شہوت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یاد رکھیں کہ میں اس فعل کو بالکل کلین چٹ نہیں دے رہا، میرے نزدیک یہ مکروہ کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن میں اسے حرام قرار نہیں دیتا۔ وہ انسان جو شہوت کی وجہ سے زنا کی طرف جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے مشت زنی ایک بہترین طریقہ ہے کہ وہ اپنی شہوت کو ٹھنڈا کر لیں، اور اس حوالے کے ساتھ یہ ایک مستحب عمل میرے نزدیک ہے۔ یاد رکھیں کہ میں پھر دوبارہ سے اپنی بات دہراتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بالکل اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، لیکن بہرحال دنیا میں رہتے ہوئے انسانی طبیعت کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے زنا سے بچتے ہوئے جو ماسٹربیشن ایک اچھا عمل ہے جس کے ذریعے آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں، اور میں اس کو حرام نہیں بلکہ مکروہ کیٹیگری میں لے کر آتا ہوں۔ اب اگر کسی پر شہوت غالب آ جاتی ہے تو میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ ماسٹربیشن یعنی مشت زنی کے ساتھ اپنی شہوت کو ٹھنڈا کر لے، تاکہ وہ بہت ساری معاشرتی اور ذہنی برائیوں سے بچ سکے۔ عرب کے اندر اگرچہ مفتی اعظم سعودیہ جو تھے ابن باز رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1420 ہجری 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، آلموسٹ 60 پلس ایئرز تک وہ مفتی اعظم رہے ہیں سعودیہ کے۔ ان کے اپنے فتوے موجود ہیں، انہوں نے اپنے فتووں میں لکھا ہے کہ ہم احمد بن حنبل کے مقلد نہیں، ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں، لہذا جو ان کو حنبلی بھی سمجھتے ہیں وہ اس اعتبار سے دیکھ لیں، جو قرآن و سنت کا سمجھتے ہیں وہ اس اعتبار سے دیکھ لیں۔ تو بن باز کے اپنے فتووں میں اسے حرام قرار دیا گیا اور وہ اردو زبان میں چھپ چکے ہیں۔ ایون سعودی عرب کی جو مستقل فتویٰ کمیٹی ہے ان کے فتاویٰ چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اسے حرام قرار دیا۔ شیخ البانی جن کو ڈاکٹر ذاکر نائک خود بہت کوٹ کرتے ہیں اور حجاب کے مسئلے میں انہوں نے انہی کا سہارا لیا ہوا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی باقاعدہ اس کی حرمت پہ بات کیا۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو برائی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، یعنی زنا میں پڑنے کا، میں اس کے لیے بھی اسے جائز نہیں سمجھتا کہ یہ عمل کرے، یہ اتنا قبیح فعل ہے۔ تو اب مجھے بتائیں پیچھے پھر کیا بات رہ جائے گی؟ اور پوری دنیا میں اہل حدیث کے ہاں سب سے بڑی رسپیکٹیبل پرسنالٹی امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری، انہوں نے بھی اسے حرام اور گناہ قرار دیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ شریعت کے اندر اس کی کوئی حد نہیں آئی ہے، لیکن تعزیراً ایسے شخص کو سزا دی جائے گی جو یہ فعل کرتا ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے اس کے گناہ اور حرام یعنی مکروہ تحریمی کہہ لیں فقہ کی لینگویج میں، سوائے چند ایک اقوال کے جو شاذ ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہل سنت کے تمام گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع تو 100%، اور اہل سنت میں بھی حنفی، شافعی، مالکی تینوں کے علماء اس کو حرام اور گناہ سمجھتے ہیں۔ حنابلہ میں بھی 2 گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ اس کو برا ہی سمجھتا ہے، دوسرا گروہ جو ہے وہ بڑی قیود لگا کے احمد بن حنبل کے متھے مارا ہوا ہے، وہ قول پتہ نہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا، بل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسری طرف سے پوری امت کھڑی ہوئی ہے، تو یہ اس پہ اگر کوئی اجماع امت کا بھی دعویٰ کرے نا تو برا نہیں ہوگا، اس لیے کہ امت کی اکثریت کیا 99.9999% لوگ کھڑے ہوئے، تو چند لوگوں کے اقوال کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں، یہ ہاتھ سے مشت زنی کرنا، یہ آیا یہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں ایسی ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ دوسرے کہتے ہیں نہیں، کوئی اہل حدیث اس کو جائز نہیں کہتا، نہ کوئی حنفی کہتے ہیں، سب اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہتے ہیں۔ اور یہ مولانا اکثر اشتہارات کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ فلاں کہتا ہے ماں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ امام مالک پر الزام ہے کہ امام مالک اس کے قائل سے کہ استمناء جو نا آدمی اپنے ہاتھ سے مشت زنی کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں ان پر بھی تہمت ہے، ان کے بھی سارے ماننے والے کہتے ہیں کب ہمارے امام نے کہا، بالکل غلط۔ اسی طرح کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو بیوی ہے نا اس کے ساتھ پاخانے کی جگہ دخول جائز ہے،
یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ امام مالک کا اور شیعوں کا مذہب، شیعہ لوگوں میں تو کچھ اس کے قائل ہے کہ کوئی بات نہیں اپنی بیوی کرے، مگر ہے حرام، بہت حضور نے سختی سے اسے منع کیا۔ حضرت ابن عمر کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے ایسا کہا، ان کے بارے میں یہ بات غلط سمجھنے میں غلطی ہوئی، جو بخاری وغیرہ میں نا کہ ابن عمر قائل تھے، وہ ہے کہ آدمی کرے اگلے حصے میں جہاں کھیتی پیدا ہوتی ہے، پیشاب والی جگہ، مگر آئے پچھلی طرف سے، بجائے سیدھی طرف سے لٹا کر کرنے کے وہ اس کو ذرا کوڑا کر کے پچھلی طرف سے کوشش کرے، مگر دخول قبل میں اگڑے، یہ بات تھی جس کو لوگوں نے بنا لیا کہ اس کو ہی جائز کہتے ہیں۔ باقی استمناء بالیاد کے بارے میں جو بعض لوگوں نے کہی نا، بعض حنفی حضرات وغیرہ نے، وہ بات ہے معقول کہ اگر کسی آدمی پر شہوت کا اتنا غلبہ اور ماحول ایسا پیدا ہو جائے کہ اس وقت یا وہ زنا کرے کوئی خوبصورت وغیرہ یا پھر یہ مشت زنی کرے، وہاں انہوں نے کہا کہ اگر مشت زنی کر کے وہ اپنی شہوت ٹھنڈی کر لے اور زنا جیسے گناہ سے بچ جائے تو یہ کوئی نیکی نہیں، یرجا اللہ بار، مگر امید ہے رب کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ اسے سزا نہیں دے گا، مجبوری کی حالت ہے، ورنہ زنا میں پڑ گیا پھر ٹھیک ہے۔ یہ بات کچھ معقول نظر آتی، جیسے مردار حلال ہو زن مجبوری، اگر ایسا ہی وقت آ گیا کہ یا وہ بدی کرے یا یہ کام کر لے، باقی حلال نہیں، کوئی نیک کام نہیں۔ جب کسی عذر کی وجہ سے شادی نہ ہو، شہوت حد سے بڑھ جائے، گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو گناہ سے بچنے کے لیے جب مجزنی کرتا ہے تو مجزنی کرتے وقت کسی لڑکی کو تصور میں لا کے تصور رانی میں ہم بستری سے بنی خارج کرتا ہے، کیا یہ عمل زنا کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ پوچھنے والے کی سوچ کو سلام ہے، میں اسے برا نہیں کر رہا، اچھی بات ہے، وہ بیچارہ گناہ میں بھی چھوٹا اور بڑے گناہ کا فرق پوچھنا چاہ رہا ہے۔ نہیں سوال پہ کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، سوال ان کا حق ہے۔ میرے بھائی، آپ نے گناہ بھی کرنا ہے تو پھر گناہ کی تفصیلات میں نہ پڑیں، گناہ گناہ ہے، تصور سے زنا نہیں بنتا، یہ آپ کو پتا، کر کام اب غلط رہے، لیکن ایک نہیں 1 کروڑ لڑکیوں کا بھی خیال اور تصور آپ کے دماغ میں آیا ہے، یہ تصوراتی زنا ہے، یہ زنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ایسے کئی خشک صوفی ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی خاوند سویا ہوا ہو اور خیال کسی اور عورت کا لائے تو زانی بن جاتا ہے۔ میں نے کہا تھوڑا گزارا، زانی بن جاتے تو پھر اس کے بچے کو کہو یہ حرامی ہے، پھر حلالی نہ کہو نا، زانی ہے، پھر اس کے والد کو ولد الزنا کہو۔ تو اتنا بھی دین مشکل نہیں ہے جتنا ہمارے والوں نے بنا رکھا ہے۔ بھائی آپ روٹی کھاتے وقت نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ پانی پیتے وقت سمجھے میں شراب پی رہا ہوں، پانی حرام ہو جائے گا؟ بولیے بھئی، آپ کا خیال حرام ہے، غلط سوچ آپ لا رہے ہیں، اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ آپ کا پانی حرام ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ علماء نے تو لکھا ہے جو مجزنی کرتا ہے، ایک ہاتھ میں 15 پورے ہیں، ہر ایک مجزنی پہ یہاں 15 بچوں کی پیدائش قیامت میں ہوگا، کیا جواب دے گا بندہ؟ ایک ایک کا پین آف دا ڈیلیوری، درد سے برداشت کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے علماء تو اس سے منع کرتے ہیں، اس کو جلک کہتے ہیں عربی میں، اس سے بچیے، یہ جلک کے کام نہیں ہوتے۔ یہ مجزنی کب تک آپ اپنی جوانیوں کو نالیوں میں بہاتے رہیں گے؟ بھائی شادی کی ترتیب بنائیں، شادی کے معاملات سامنے رکھیں۔ ملعون من نکاح الید، حدیث پاک میں اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کر کے بیٹھ گیا۔ ہاتھ سے نکاح یہ مجزنی ہے، تو بھائی اس سے بچیے۔ یہ پتہ نہیں بے لذت گناہ میں آپ پڑ جاتے ہیں، آپ کی آخرت تو جائے گی، آپ کی جسمانی ساخت بھی جائے گی۔ اور ہمارے میڈیکل پیرا میڈیکل اسٹاف کے حضرات بزرگ بیٹھے ہیں، ان حضرات سے پوچھو، وہ بتاتے ہیں بندے کے جسمانی نقصانات بھی ہیں۔ ایک سوال جو آتا ہے، کسی کا نکاح نہ ہوا ہو تو ٹھیک، وہ اپنی شرمگاہ کا کیا استعمال کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے؟ نکاح نہیں ہوا، نکاح کے بعد ہی شرمگاہ استعمال ہوں گی، لیکن اگر نہیں ہوا ہے نکاح، مرد ہے عورت ہے، تو کیا شرمگاہ کا استعمال کر سکتی ہے ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے؟ تو یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو مشت جنی بولیں گے، ماسٹربیشن بولیں گے، اور یہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرمگاہ کا ایسا استعمال شریعتاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور علماء نے فقہاء نے اس کو مکروہ کی اصطلاح میں جو ہے اس میں رکھا، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس سے پرہیز کریں، اس لیے کہ اس کی جو نقصانات ہیں دے آر مچ ہے، بہت زیادہ لاسز ہے، جس کے اندر انسان اپنی مکمل توانائی طاقت ہے اسی میں گنوا کر شادی کی عمر آنے تک جو ہے اپنی صحت، اپنا جسم، اپنی عقل، اپنی صلاحیت اور اپنی سوچ کو برباد کر چکا ہوتا ہے۔ پھر اس کو بیوی کے ساتھ
رہنے میں مزہ نہیں آتا اس کو اپنی سوچ کے ساتھ اور اپنے جو ہے شرمگاہ سے وہ خود فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو یاد رکھیں شرمگاہ کا استعمال میاں اور بیوی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یاد رکھیں. ٹھیک. ناظرین اس بحث سے 3 نظریات سامنے آتے ہیں. پہلا نظریہ جاوید احمد گامدی اینڈ کمپنی کا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ماسٹربیشن یعنی مشت زنی بالکل جائز اور حلال ہے, اس کو کرنے سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا. جبکہ دوسرا نظریہ اہل حدیث اور اس مکتبہ فکر کے لوگوں کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں یعنی کہ جب آپ پر شہوت غالب آ جائے اور آپ شادی شدہ بھی نہ ہو, اس وقت اگر کوئی مشت زنی کے ساتھ اپنی شہوت کو ٹھنڈا کر لیتا ہے تو وہ چونکہ وہ مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے اور مشت زنی کا گناہ تھوڑا ہے یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. جبکہ تیسرا نظریہ بریلوی حضرات اور حنفی مکتبہ فکر کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر حال میں, ہر صورت میں اور ہر وقت میں حرام اور کبھی عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا اور مشت زنی کرنے والے پر اللہ کی لعنت کی وعید سنائی ہے. ساتھ میں حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مشت زنی کرتا ہے قیامت والے دن ایک ہاتھ میں 15 دفعہ وہ اولاد پیدا کرنے کی درد یعنی درد ذہ برداشت کرے گا. ناظرین تمام اکابر فکر کے علماء کی آپ نے رائے سنی, لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفیس تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ اس طرح کے گندے کاموں کی طرف مائل کبھی بھی نہ ہوتی تھی, اور نہ ہی آقا علیہ السلام چاہتے ہیں کہ آپ کی امت اس طرح کے کبھی کاموں کی طرف جائے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح کرنے اور اس طرح کی اخلاقی معاشرتی برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.